کل معاشرے میں ایک ایڈوکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی. ایک ایڈوکیٹ کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ایک کالا کوا، اور ایک کوا صرف کاں کر سکتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف جج کے پاس جا کے اپنی بات کر سکتا ہے. جہاں پولیس والے کے تعلق ہو تو پولیس والے کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ پورے علاقے کا دادا ہو، اور جتنی بڑی اس کی پوسٹ ہو اتنا زیادہ لوگوں کے اندر کپ کپی کی شکایت، کیا ایک بالکل شدت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ایس ایچ او ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پولیس کی وردی کے اندر بھی اگر عوام کے سامنے کوئی پولیس والا کھڑا ہو جائے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اب ہمارے سامنے جو ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے، ہم کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے. اور میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، پہلے تو آپ عوام کو اپنا نام پلیز بتا دیجئے. جی، میرا نام ایڈوکیٹ محمد افضل نجمی، ذات بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور ممبر، ہائی کورٹ کی ممبرشپ ہے میری. اچھا، تشدد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر پولیس والے تشدد کرے، چاہے وہ مجرم ہو یا نہ ہو. اصل میں نا یہ ساری جو اس بندے کو یا کوئی بھی جو اس پہ تشدد ہو رہا ہے یا جو اس کے لوائقین اس کے تشدد سے بچانے کے لیے پیسے دیتے پھر رہے ہیں، یہ ساری قانون سے لا علمی کی سزا ہوتی ہے. اگر ان کو قانون کا علم ہو تو ان کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ ہو. لیکن اس میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام بھی اتنا مثالی تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو علم ہو تو اس کا ایفیکٹ اور ہوگا، علم بالکل نہ ہو تو پھر آپ کا رنگ بہت برا ہو جائے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا تشدد کرے اور وہ بھی تھانے میں تشدد کرے؟ اس کا خرچہ صرف 100 روپے ہے. آپ ایک فائل کا کور لیں، اس کے اندر ایک سادہ سا کاغذ لیں، ایک بال پینٹ لیں، اس پہ سادہ سی ایک درخواست لکھیں، جس کے اس فائل کور کے نہ فرنٹ پہ نہ بیک پہ نہ آگے نہ پیچھے آپ نے کچھ نہیں لکھنا. اس کے اندر ایک سادہ سے پیج پہ ایک درخواست لکھیں، سیدھی جنا سیشن جج صاحب کے نام یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو آپ کو وہ علاقہ وائز وہ تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے وہ پہلے بنی ہوتی ہے لسٹ. آپ نے کسی منشی، کسی دائرگی برانچ کے بندے کو، کسی انگلش برانچ کے بندے کو، کسی بندے کو، کسی ملازم کو نہیں ملنا. سیدھا اس فائل کو گول کر کے کہ تاکہ وہ پڑھ بھی کوئی نہ سکے اور کسی کو نظر بھی کمی آئے، وہ جج صاحب کے چپکے سے بڑا باادب ہو کر تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور تمام کوڈ ڈیکرم کا خیال رکھتے ہوئے جج صاحب کے سامنے گوش گزار کر دینی. بس آپ کا اتنا کام ہے. اس کے بعد جج صاحب کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس والے کا نام کیا ہے، کون سا تھانہ ہے، کدھر تشدد کیا گیا ہے، چاہے وہ مجرم ہے یا نہیں ہے. آپ یہ تو ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن نہ بھی ہو تو آپ جس ضلع کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے آپ اس کے نام بھی بھلے لکھ دیں تو کم سے کم آپ بالکل ہی نہیں پتا کون اٹھا کے لے گا، کب اٹھا کے لے گا، کون سے تھانے میں لے گیا، کدھر رکھا ہوا ہے، آپ کو فور ایگزامپل نہیں پتا. لیکن آپ کچھ ڈی پی او کے نام کچھ 4 لائنیں لکھ دیں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ جہاں پہ بھی ہوگا اور اس کو جس نے بھی پکڑا ہوگا کم سے کم فوری اس کو اندراج کر کے بتا دے گا کہ آپ کا بندہ یہاں پہ خیریت سے ہے یا خیریت سے نہیں ہے یا جو بھی ہے، تو فوری آپ کو وہ پارٹیکولر مل جائے گا. دوسری درخواست دینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور میرے پاس اتنی عوام آتی ہے، وہ کہتی ہے ہم گئے تھانے میں، ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے، ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں تھانے سے نکالا، لیکن نکلنے کے بعد چپ کے پولیس والوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. کیا کوئی پولیس والا چاہے تھانے میں ہو، چاہے روڈ پہ ہو، چاہے وردی پہ ہو، چاہے اس کے پھول لگے ہوئے ہوں، یا 15 کے ذریعے پولیس والے پیسے آپ سے مانگ سکتے ہیں، عام عوام سے یا کسی سے بھی؟ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی بڑی سخت سزا ہے، اور وہ بھی بڑا سادہ سا پروسیس ہے کہ جس بندے نے آپ سے پیسے لیے ہیں، آپ نے نوٹ گنے اور نوٹوں کے نمبر آپ کے پاس موجود ہو، کو خاص نشانیاں بھی لگا لیں جو اس کو نظر نہ آ سکے، اور آپ نے اس کو پیسے اگر وہ بہت مجبور کیا اور اسے مجھے سے آپ لیے وہ دے اور چپ کر کے جج صاحب پہ سادہ صفحے کی ڈائریکٹ جج صاحب کو دے، جج صاحب ڈائریکٹ چھاپا ماریں گے، اس کو پکڑ کے آئیں گے، ضمانت ہی کوئی نہیں ہے.
اچھا، عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسے ابھی ہم تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں ہوئی ہیں جو کہ ہمارے خلاف ہیں. اس میں یہ کہ ایک کچرا کنڈی والا کچرا اس نے پھینکا، اس کے اوپر غلط ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر ہونے کے بعد اب وہ بیچارہ مجبور کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا ارینجمنٹ کر کے وہ پولیس والوں کو بھی پیسے دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب پولیس والوں کو پیسے دے دیے تو پھر محلے میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ خیال رکھنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام بیچارہ جمعدار بھنگی ٹائپ آدمی وہ کورٹ تک کس طرح اپروچ کرے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جج صاحب بھی اکثر ہوتے نہیں ہیں. وکلاء کی تو ان کے سامنے بہت قدر ہے اور وکلاء کی تو بہت قیمت ہے. یہ وہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے جن کی وجہ سے آج پورا ملک چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو قانون پتہ ہے اور آپ ہی نے جج کو بتانا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ہوئی ہے یہ. لیکن عام عوام کس طرح جج کے پاس اپروچ کرے، کیونکہ جج تو ہوتے ہی نہیں ہیں کورٹ میں. ایک محلے میں یا کسی بھی وائس سے کسی بھی طریقے آپ کسی بھی ماڑے چنگے وکیل کو اگر جانتے ہیں تو یہ وکیل جو ہوتا ہے نا، ہم اسے دیکھتے ہیں یہ روز صبح جا رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے، جو کورٹ کچہری کے مارے ہوئے ان کو تو شاید ان سے تھوڑا بہت واسطہ پڑھو عام دنیا سے، اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وکیل ہے بس آتا ہے بس جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کالے کوٹ والا بندہ سوسائٹی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چلتی پھرتی عدالت ہوتی ہے، اس کا جو گھر آپ کے محلے میں ہوتا ہے وہ چھوٹی سی کورٹ ہوتی ہے. آپ کی شروعات وہاں سے ہونی ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ کو کوئی تو پسند ہوگا نا، کسی ایک بندے کے ساتھ آپ سلام دعا رکھیں، اس کو بتائیں. اچھا جو وکیل ہوگا وہ اچھا وہ آپ کو مشورہ دے گا اور وہ جو ہے نا بالکل آپ کو آگے داد رسی دے گا. آپ کا ٹائم ہم نے کافی لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی وکیل سے تعلق ایسا جوڑ دینا چاہیے جس طرح ایک باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. دوست کا ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی کی. دیکھیں آپ 3000 سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، 3 لاکھ ٹوٹل پاکستان میں وکیل ہیں. تو اب کوئی نہ کوئی دیکھو ایک سوسائٹی میں ملک گورن ہو رہا ہے، گورنمنٹ ایک اسٹیٹ سلطنت چل رہی ہے، تو اس کا نظام چل رہا ہے، اس کا آئین بھی چل رہا ہے، تو اس کو چلانے والے جو پارٹ اینڈ پارسل ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سے سلام دعا تو اب کیونکہ اب ایلین بن کے کیسے رہ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی وکیل سے تعلق جوڑ کے رکھیں، اس کا نمبر صرف اسی وقت نہ جوڑے جب وہ سر پہ کوئی بلی آ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے. ویسے بھی چلتا پھرتا علم کا گھر ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پوچھتے رہے سیکھتے رہے. مطلب اس کا نمبر یا اس کا کارڈ اپنے پاس رکھے. کل کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی واقعہ ہو تو پھر ہم وکیل سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وکیل کے ذریعے ہے ہم قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. یہ وکیل کی اتنی اہمیت اور جوڈیشری کی اتنی اہمیت ہے ہمارے ملک میں، اور وکیل ہی قانون نافذ کر سکتا ہے. سر یہ وکیل ہی ہوتا ہے جس کے خوف سے جج صاحب جو ہے، ہم تو جج صاحبان کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک وکیل ہے نا، اسے قانون کا پتہ ہوتا ہے تو وہ کچھ غلط ہونے نہیں دیتا. جج جو سپریم کورٹ کا جج، صدر ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی ڈی ایس پی ہے، وہ بی بی سی کچھ بھی ہو، تو وکیل جو چھوٹا سا کمزور سا نام میں پھر رہا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے سب تھوڑے تھوڑے لائن میں رہتے ہیں. بھلے تھوڑے سے بھی رہتے ہیں تو رہتے اسی کی وجہ سے. میں میرا خیال سے یہ پیغام دینا چاہوں گا ڈاکٹر اسد عربی کہ کہیں نہ کہیں جہاں کہیں بھی آپ کو وکیل ملے تو اس سے تعلق جوڑ کے رکھیں. توڑے نہ کسی وکیل کے ساتھ، بلکہ جہاں بھی وکیل ملتا ہے وہ پہلے یہ سنا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے بھی کہا لو آج میں بھی با اولاد ہو گیا. اگر آپ کو اولاد چاہیے تو وہ بھی وکیل دلا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو پھر آپ وکیل کے ذریعے اڈاپٹ کر سکتے ہیں بچہ بھی. تو جہاں شیطان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کو تو انسان کا بچہ مل رہا ہے. تو ہر چیز کے اندر وکیلوں کی بہت اہمیت ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ معاشرے میں زہر گھولا کہ یہ ٹاؤٹ اور فراڈی قسم کے لوگوں نے یہ بات پھیلائی تک لوگ وکلا سے متنفر ہو جائیں، سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان کو قانون کا علم آ جائے گا تو پھر درمیان کے مڈل طبقے ٹاؤٹ طبقے کی روزی بند ہو جائے گی.
یہ غلیظ قسم کے الفاظ ان لوگوں نے پھیلائے ہیں. پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا کہ لو آج میں بھی صاحب آواز ہو گیا. بلکہ شیطان نے میرے خیال سے یہ کہا، اور شیطانی پھیلانے والے بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو غیر قانونی کام کر وہ رہے ہیں. جڑنا نہیں، وہ سوسائٹی کو وکیل سے آپ کے کسی سردار چور وڈیر ہمیشہ اس کو وکیل کھٹکتا رہے گا. چھوٹا سا کمزور سا ہوگا، اپنا ناشتہ کرے گا، تھوڑا بہت صبح آئے گا جائے گا، غریب بیچارہ جیسے بھی حالات میں وہ بڑے سے بڑے بندے کو کھٹکتا رہے گا کہ یہ وکیل ہے. آپ عوام کو اپنا رابطہ بتا دیں، جو نمبر آپ کا ہے، یا آپ اپنا نام، تاکہ اگر عوام میں سے آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0333173752. واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوں. 4 صوبوں میں لیگل سروسز دیتا ہوں، اور جو ہے نا جو مستحق لوگ ہیں ان کا فری آف کاسٹ بھی ہم کرتے ہیں. باقی یہ کہ سنجیدہ اور صرف مستحق اور بالکل سیریس قسم کے حضرات رابطہ کریں. لیگل سروسز کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر اسد عربی، ہومیو ورکس فارما سے.